بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 16ویں قومی اسمبلی کا ہنگامی خیز اجلاس ہوا، ہنگامہ خیز اجلاس تھا، اور جس طرح آج کا اجلاس ہم نے دیکھا تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو حکمران اتحاد کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس دفعہ اسمبلی چلانا، کیونکہ جس طرح آج جس اگریسو انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ آزاد جو سنی اتحاد کونسل کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے جوائن کی ہے تو وہاں پر پہنچے، اور جس طرح کی وہاں پہ تقاریر ہوئی، اور جس طرح میاں نواز شریف کے وہاں پر سگنیچر کرنے کے دوران چور چور کے نعرے لگے ان کے سامنے کھڑے ہو کر، اور جس طرح باقی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خوشخبری بھی آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے جو دو نوجوان مری سراسی کے جو اویس اور شفقت ستی دونوں سگے بھائی جو ان کے قبضے میں تھے، ان کے بارے میں اچھی خبریں کچھ آ رہی ہیں۔ نوید ستی صاحب آپ کو خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ، جلد آپ کو اچھی خبر ضرور ملے گی۔ کچھ ایسے سورسز سے، ایسے ذرائع سے نوید ستی صاحب کے پاس کچھ خبریں آئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے نور خان ایئر بیس پر آئیں، اور سب سے پہلے جا کر انہوں نے رنگ روڈ پہ اس کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ہنگامی دورہ تھا ان کا، یہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ سرپرائز وزٹ سے کہا جا سکتا تھا۔ پہلے بتایا گیا کہ وہ RAU آئیں گی، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ وہ BBH آئیں گی، اور آئی تو ابھی تک نہیں ہے لیکن اسے ڈائریکٹ وہ پنجاب ہاؤس چلی گئی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ نوید ستی میرے ساتھ موجود ہیں۔ نوید ستی صاحب، آج سب سے پہلے تو بات کریں گے جو قومی اسمبلی کی 16ویں قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا، اس میں آپ نے کیا دیکھا، اور آج کے جو صورتحال دیکھ کے اس پر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ کتنا مشکل ہوگا شہباز شریف کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو ان کے گھر میں بھی، ان کی اپنی فیملی میں بھی کچھ پرابلمز ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی جو ٹیم ہے خالصاً وہی ٹیم ہے جو میاں نواز شریف کی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، باقی جتنی بھی ان کی ٹیم تھی جو ان کے ساتھ لگا دی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ کانٹوں کی سیج سجائی جا رہی ہے شہباز شریف کے لیے۔ اچھا، پہلی تو اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو ایک حمزہ شہباز، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا وہ خاموش ہے، تو ان کے بڑے قریبی ایک دوست ہیں، تو ان سے میری آج صبح بات ہوئی، ناشتے کے فوراً بعد۔ اچھا، تو میں نے پوچھا میں نے کہا جی کدھر ہے حمزہ صاحب؟ کہتے ہیں حمزہ صاحب تو کل کے آئے ہوئے ہیں ادھر، مریم باجی البتہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا بائی ایئر جائیں گی۔ تو میں نے کہا اس میں وہ نہیں آ سکتے ساتھ؟ نہیں وہ پہلے چلے گئے تھے کیونکہ وہ تھا ان کا معاملہ تھا۔ تو میں نے کہا حمزہ صاحب جو ہے وہ کیا اسی طرح لگیں؟ کہتے نہیں، حمزہ صاحب اصل میں یہ معاملہ اس طرح ہوگا کہ نواز شریف صاحب ان دونوں کو دیکھیں گے، یعنی نواز شریف صاحب سپریم لیڈر ہیں، وہ شہباز شریف کو بھی ہدایات جاری کریں گے اور مریم کو بھی کریں گے۔ ان کی جو پیغام رسانی ہے نا وہ حمزہ شہباز شریف کریں گے، مطلب دونوں کی پیغام رسانی جو ہے نا وہ حمزہ شہباز کریں گے۔ تو حمزہ شہباز کا بڑا اہم عہدہ ملنے والا ہے، اس لیے ڈریں اس دن سے جس دن پیغام رسانی انہوں نے کرنی ہے، نواز شریف سے پیغام اٹھانا ہے اور شہباز شریف کے پاس، اور نواز شریف کا دوسرا پیغام اٹھانا ہے اور مریم کے پاس جانا ہے، اور یہ اس طریقے سے یعنی وہ کام کریں گے۔ تو یوں ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے نا اس کا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیڈ سیٹ بنا دیا جائے ان کو۔ تو یہ ان کی بیسیکلی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آنا تھا، اور پہلا جہاز کے تھرو آنا تھا، اس کو جواز بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ساتھ رنگ روڈ پہ اتریں گے نا، ادھر سے ہی ادھر چلے جائیں، ساتھ راستے میں جائیں گے تو BBH بھی چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، سرپرائز وزٹ ہے مطلب۔ تو پہلی بات ہے کہ آنا نہیں چاہیے تھا، یہ جہاز کا خرچہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پنجاب پہ توجہ دیں، آج اگر سیشن کے لیے لازمی آپ نے آنا تھا، میاں صاحب سے آپ نے ملنا تھا، میاں صاحب مری چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ چلو گرمیوں میں تو جو ہے وہ بائی ایئر آ سکتے ہیں، مریم صاحب آئیں گی اور یہاں سے مری چلی جائیں گی اور پھر میٹنگ ہوگی، واپس جائیں گی۔ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے یہ بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں ان کی آمد پر، جو پہلے نور خان ایئر بیس کے اطراف میں، پھر وہاں پہ رنگ روڈ پہ، پھر پنجاب ہاؤس میں، بڑی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو صبح سے ہم نے دیکھی ہے کہ سرکولیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ گروپس میں۔ ظاہر ہے پروٹوکول کا، ظاہر ہے نئی فریش وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور کل سے آپ نے دیکھا کہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، مختلف ان کے سرپرائز وزٹ ہو رہے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ چادر ایک وہاں پہ پولیس اہلکار ان کے سر سے سرک گئی، آج تو کہ انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لے رکھا تھا لیکن اس لڑکی کے سر پہ انہوں نے دوپٹہ ضرور دیا۔ یوں سمجھیں کہ عورتوں کے لیے اچھا کچھ کرنے جا رہی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے انقلابی اقدامات کرنے جا رہی ہیں۔ آپ جیلس کیوں ہو رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی پرانی تقاریریں کل لوگ چلا رہے تھے، یہ عورت جس کو اقتدار دیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی پرانی تقریریں ہیں کہ عورت کے بارے میں پھر یہ کیا ہے، تو یہ بیسیکلی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک یہ سیاستدان جو ہے نا وہ گرتے ہیں۔ آج اگر نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک غیر قانونی آج پارلیمنٹ پھر بنائی جا رہی ہے، غیر قانونی۔ آپ دیکھیں کہ 1.25 سال غیر قانونی جو طور پر جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلایا گیا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف پاکستان میں، باقی کسی جگہ پہ نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ اتر جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگ کچھ بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ پورا
کام کروانا ہوتا ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں اپنی جگہوں پہ. اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے عارضی طور پر بٹھایا تھا, جو نگران آئے ہیں, نگرانی صرف کرنے آئے ہیں, وہ کوئی وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے جا رہا ہے, کوئی سینٹ کا چیئرمین بننے جا رہا ہے, کوئی پی سی بی کا بن گیا. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں اس ملک کے. اس ملک کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں. اور آئی ایم ایف کو خط کیا لکھ دیا اس نے, چیخیں ان کی نکل رہی ہیں. اور اس کی پہلی لائن آپ نے دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے کہ وہ روکنا نہیں چاہتے, لیکن عوام کی جو رائے ہے نا اس کا بھی سیٹوں کا کر وہ کر لیں, آپ دیکھ لیں کہ کیا. انہوں نے کہا یورپی یونین نے جو وزٹ آیا تھا اس کے بھی رپورٹ شائع کر دیں, آپ ایک وہ کر دیں. وہ دیکھیں جی مداخلت ہو گئی, بیرون ملک سے مداخلت ہو گئی. مطلب آپ تو سامنے رکھ دیں نا, یہاں پر ایک حلقے میں 2 حلقے 3 حلقے آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے بھی دائیں بائیں پڑوسی ہیں, ان کے بھی 45 فارم سامنے نہیں ہے. سامنے 50-60 ہزار کی لیڈ کو کنورٹ کر کے فارم 47 کے ذریعے انہیں ہرایا گیا. اور یہ اب اس کے بعد تو آج جو اسمبلی ہے کس منہ سے وہ لوگ بیٹھیں گے. کل وہ میں کمران شہید کا میں سن رہا تھا, طرف سے چودھری سامنے بیٹھے تھے, یار شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. لیکن شرم تو ہوگی تو وہ تو شاید حقان عباسی صاحب بھی خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جس کو مبارکباد دیتے ہیں وہ بھی شرم سے جھکا ہوا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں آپ ہار گئے وہ سینہ تان کے چڑھا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان کافی اگریسو نظر آئے, انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وزارتیں دی جا رہی تھی انہیں 2. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم میں ان کا بڑا اہم رول ہے, وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, اور اس صورت میں ان کا لاس یہ ہوا کہ وہ ان کی پوری پارٹی جو ہے نا وہ کے پی کے میں بڑھ گئی ہے آلموسٹ. آپ نے دیکھ ہی لیا کے پی کے میں اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے. آفتاب شیرپو سنگل سیٹ بھی ہار گئے. اے این پی جو اب کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اس لیول پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی پٹری سے ہی ادھر گئی ہے, اور پروٹیسٹ بھی کیا, اور جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, دیکھیں یہ کچھ چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا یہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جن لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے زبردستی, اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر کے آپ گن پوائنٹ پہ دے رہے ہیں کسی کو, یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہو رہی ہے کیا؟ مطلب آپ کچھ حد تک رہے نا, چلو 2-4 سیٹیں ہوتی ہیں جو آگے پیچھے کریں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں قرض لیا جاتا رہا, یہ 1988 سے لے کر آج تک تقریباً 14 دفعہ ری شیڈیول ہوا ہمارا یہ پروگرام ہوا, اس میں جتنا بھی قرض لیا جاتا رہا ہے, آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں, کڑی شرائط ہوتی ہیں. ہماری جو اشرافیہ ہے یا حکمران رہے ماضی کے, چاہے موجودہ کی بات کریں, انہیں کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ جو کڑی شرائط مانی جا رہی ہیں اس کا براہ راست بوجھ عوام پہ پڑنا ہے. جس طرح بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے, ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں, بعض ہڈن ٹیکسز ہوتے ہیں, عام آدمی کو, عام شہری کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز پڑتے ہیں ان پہ عوام پہ پڑتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ کس حد تک کرش کر دیا جاتا ہے عوام کو. لیکن عیاشیاں ہوتی ہیں تو انہیں حکمرانوں کی ہوتی ہیں. حالیہ جو آپ کو قسط ملی تھی, جو آپ کو $1 بلین کی قسط ملی تھی, اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایکس جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں 200 ارب روپے ہر ایک پارلیمنٹرین. اور وہ آج آپ نے دیکھا ہے نیچے, یعنی جدھر آپ بیٹھے ہیں آپ نے نیچے سڑک دیکھی تھی, الیکشن سے ٹھیک 2 دن پہلے اس کو اکھاڑ دیا گیا. بالکل ٹھیک سڑک, بالکل ٹھیک. یعنی آپ یہی پیسہ غریبوں کے پہ لگا دیں, آپ کسی ہاسپٹل میں میڈیسن دے دیں, کسی بیچارے غریب کو ہیلتھ کارڈ تک بند کر دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور اس میں پھر آپ کے بھی جاننے والے, ہمارے بھی کئی جاننے والے, جن کو 2-2.5 ارب روپیہ دیا گیا کہ آپ نے ٹھیکیداروں کو دینے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے نکالے. اور بدقسمتی ہے کہ وہ ہار گئے, الگ بات ہے, لیکن کوشش یہی رہی کہ ان لوگوں کو وہ کھلا. اس کے لیے کس طریقے سے عوام کا اگر 2.5-3 کروڑ کا مینڈیٹ ہے, اور عمران خان اگر خط لکھ دیتا ہے, تو میرے خیال سے عوام کو, اب تو میرے خیال سے ہر بچے کو خط لکھنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ ہم کیوں دیں گے بھائی. 2 خبریں اور بھی ہیں. ڈیرہ جیل میں آج قیدی جو منشیات کا قیدی تھا اس کی ہلاکت ہوئی ہے. جسٹیفیکیشن دی ہے جیل حکام کی جانب سے, کہا گیا ہے کہ وہ جو پانی کا مگ ہے اس کے ذریعے اینٹ نکالی گئی, اور وہ سارے منشیات کے جو کہہ رہے, بتایا جا رہا ہے کہ پاگل تھے, آپس میں لڑے ہیں تو اس کے دونوں پاگل آپس میں لڑے. اچھا, ایک اور خبر بھی کچھ دیر پہلے آئی ہے کہ یہ بڑی خطرناک خبر ہے کہ تھانہ نیلور کی پولیس کی پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک قیدی تھا جو حوالات میں تفتیشی افسر فخر عباس سب انسپکٹر نے جس کے انویسٹیگیٹ تھا اس سے مار دیا ہے. مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے, اور اس پہ یہ آج ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے, وہاں پر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس والے پوسٹ مارٹم خود کر رہے ہیں. مارا بھی گیا, یہ کراؤڈ وہاں پہ موجود ہے, اور یہ آپ سن سکتے یہ, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے.
पोस्ट मार्टम में पुलिस वहाँ पे मौजूद है। अब देखें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस तरह हुई हैं गुज़श्ता 2 सालों में, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, जिस तरह हालिया 3-4 वाक़यात हुए रावलपिंडी पुलिस के तशद्दुद जो जिस तरह का हुआ है थानों के अंदर हुआ है, इस तरह फिर ये चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? हम क्या हमारे इदारे इतने बेलगाम हो गए हैं कि आइन और कानून वो जूती के नीचे अपने बूटों के नीचे रोंद कर कल आम आदमी के लिए जीना मुश्किल कल हो जा रहा है। आपके पास, क्योंकि आप ज़रा क्राइम को देख रहे हैं, इस्लामाबाद 0 पॉइंट पे डाकुओं का मुकाबला हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर एक कच्चे के डाकू इधर इस्लामाबाद 0 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, वो तो चलो फिर भी लोगों को अगवा करके तो जाके पैसे मांगते हैं, लेकिन ये जो पक्के के डाकू हैं वो देखें ना, आपके ज़मीर का सौदा करते हैं। आपके अभी यानी आप अंदाज़ा करें, वो बच्चे जो पाकिस्तान पैदा नहीं हुए वो जो निकलते हैं अभी तक, यानी बड़े होने ज़रूर की बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो उस वक्त लाखों रुपए का मकरूज हो जाता है। तो हमारे यहाँ चलता रहेगा सर साहब, इस्लाहात की बात नहीं, नहीं की जा रही। देखें कि ये लोगों को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। देखें अब बात हो गई है, ये चलता रहेगा। इस वक्त भी अगर रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से नहीं आया तो फिर कब आएगा? अवाम का रद्द, देखें अवाम ने सॉफ्ट रद्द-ए-अमल दे दिया। वो चाहते क्या है? अब वो जो बताए ना, अवाम के पास जो राइट है वो है बैलेट के थ्रू। अगर मियां नवाज शरीफ पहले वोट को राइट का बताते थे, वोट को इज्जतों को बताते थे, आज उन्होंने वोट को की बजाय बूट को इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उनके अपने बंदे ही कह रहे हैं, कल ख्वाजा आसिफ की स्पीच आपने सुनी होगी ना, मैं और आप तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी बाजवा साहब भी बैठे थे, जनरल फैज़ भी बैठा था, हमें कानून साजी करवाते थे। वो स्टेप लगा रहे हैं कि अभी भी ये होना है और हो रहा है और सारा कुछ वही करेंगे। तो ये चीज़ें सामने हैं। आप देखें हज़ारे राय को दबाया जा रहा है, इमरान रियाज को एक दफ़ा फिर जब बंदे रिटायर्ड हो जाते हैं, किस तरह के करप्शन केसेस उस पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। देखिए उसका पहली बात है, उस पर बात होनी चाहिए कि मरियम नवाज़ को सबसे पहले आके ये करना चाहिए था। उसके बाद इल्ज़ाम है ना कि मरियम नवाज़ की बेसिकली जो ही वजारत वो लेने जा रही है उसी वक्त उसको उठा के बंद कर दिया गया। तो मरियम नवाज की देखें, हाँ मरियम नवाज जब तक उन्होंने कट्ठा चट्ठा खोल के रख दिया हमारे मज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के मतलब जो कहा उस जस्टिफिकेशन देनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का फ्रांजे कराएं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बात कमिश्नर से नहीं हुई थी। बिल्कुल, तो ये चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और उस पर इस हद तक हम मैं ये समझता हूँ कि एक बीइंग एक सोसाइटी मेंबर में अपने इस बात मैं खुद समझता हूँ कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पे की जा रही हैं, आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह आपने कच्चे के डाकू का जिक्र किया, यहाँ पक्के के डाकू बैठ के पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पे ना सिर्फ कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि जो मखसूस नशस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो उसमें भी अपने अपने बंदर पान करने के लिए, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? सदी साहब इस पर भी बात करिए कि कच्चे के डाकुओं के हवाले से एक बात यहाँ पे करेंगे। सदी साहब के पास बड़ी अच्छी खबर है, जो मरी सुरासी के 2 नौजवान लड़के जो वहाँ पे कच्चे के डाकुओं के कब्जे में, उस पर सदी साहब आपके पास कोई अपडेट्स हैं तो वो बताइएगा। देखें अफसोसनाक खबर यह है कि कच्चे के डाकू मुसलसल, आपको पता है कि ये लोग अभी कल 2-3 वीडियोज़ आई हैं, गुजरात का बताया जा रहा है, फिर मानसरेरा का बताया जा रहा है, कश्मीर का बताया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 बच्चे थे जिनके लिए सबसे पहले आपने भी आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई और बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने देखा कि वो 5 मिलियन तक वो मतलब लोगों ने उसमें हमने देखा कि लोगों ने गैर मशरूत तौर पर हर तरह से कुर्बानी देने की बात की कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कहीं जाना है तो चले जाएं। लेकिन जो माएँ बहनें घरों में बैठी हुई दुआएं करती रही, मैं देख रहा हूँ कि ये पूरे इस रीजन का एक मामला था। तो उसके बाद एक खुशखबरी ये ज़रूर मिल रही है कि उनकी कहीं बेहतर तरीके से उनको वापस लाकर उनके वालिदैन तक उनको पहुंचाया जाएगा। ये उम्मीद है कि ये आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर ही ये कुछ चीज़ें गड़बड़ थी, हाँ कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक है अप्रोच यानी आपस में कन्वर्सेशन भी हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। हो सकता है जब तक आप वीडियो हो सकता है आपको भी उससे पहले खुशखबरी मिल जाए। बिल्कुल, और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ इन 2 बच्चों का नहीं होना चाहिए, ये बल्कि बाकी भी जितने बच्चे हैं हर एक के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। 2 फैक्ट्री के मुलाजिम जो एक वो ट्रैकर लगाने वाली एक कंपनी थी, उनकी जानब से कश्मीर भेजे गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब फैक्ट्री मालकान से ही मुतालबा किया जा रहा है कि 2 करोड़ पे दें और बच्चे उनको तशद्दुद किया जा रहा है, कह रहे हैं कि जी आपने हमें भेजा था यहाँ पे ट्रैकर लगाने। सबसे पहले मेरे ख्याल से इस मामले में ना बिलावल भुट्टो को एक खुली कचहरी लगानी चाहिए, उसको वहाँ पे अवाम को जो है ना वो बिलावल भुट्टो को बताना चाहिए कि ये जो आप बता रहे हो पूरे मुल्क में जाके बता रहे हो, तुम्हारे अपने इलाके में क्या हो रहा है। कश्मीर का आप अंदाज़ा करें, ये कोई इतना कोई नो गो एरिया नहीं है, ये खुद साख्ता तौर पर बनाया गया है। और फिर
بتایا جاتا ہے جناب آپ فلانے ادھی سے بات کریں تو ادھے سے بات کریں اور ڈی پی او سے بات کریں، اور وہ وائی مطلب آپ ایک عام شہری ہیں جو ٹیکس آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہم کر سکتے یار. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی یہ کام ہے کہ یہاں اگر کسی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن کسی جگہ چھپا ہوتا ہے تو زمین کی تہہ سے نکال لیا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں نکالا، ٹریس نہیں کیا جا سکتا. اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ انہوں نے بنا رکھی ہے لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی. بلین آف روپیز جو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپ ان پہ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں تک ان کی ایکسیس ممکن نہیں ہو پا رہی اور لوگوں کو بازیاب نہیں کرایا جا رہا. لمحہ فکریہ ہے، لیکن ہم اپنی طور پہ آواز بلند کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا میڈیا کے تک ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، مظلوموں کی آواز بنتے رہیں گے. آپ دیکھنا ہے کہ سنوائی کہاں ہوتی ہے. چلتے چلتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر دیجیے گا تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ.